الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہم بالترتیب قرآنی واقعات سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کی شروعات 15ویں پارے ہی میں ہو جاتی ہیں اور 16ویں پارے میں یہ قصہ برابر چل رہا ہے۔ آئیے اس مبارک قصے کو، جس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرت کے سامان ہیں، سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ جب فرعون مع اپنے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح عرض کی: یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا: جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فرمایا: جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ عرض کی: میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا: ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ عرض کی: میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں گا؟ فرمایا: تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہی خضر سے تمہاری ملاقات کی جگہ ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنایا اور مجمع البحرین کا سفر فرمایا، اس جگہ کی طرف جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ جا کر آرام فرمایا اور سو گئے۔ اسی جگہ آپ کی جو مچھلی تھی ٹوکری میں رکھی ہوئی، وہ تڑپ کر سمندر میں کود کر زندہ ہو کر چلی گئی، اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا، سوراخ بناتی ہوئی سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر واپس پہنچے۔ وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا: اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا: کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا: اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں؟
تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علوم دیے ہیں ان میں سے آپ کچھ مجھے بھی سکھائیں، مجھے بھی تعلیم دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، میرے معاملات پہ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں گا۔ غرض اس عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہیں ایک کشتی نظر آئی۔ کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پہ سوار کروا لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر لیا اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، کیا تم نے اس لیے اس کو چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجئے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور اور آگے چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبا دیا اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش ربا منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پھر صبر کی تاب نہ رہی تو آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے پھر ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والے میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی، کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ پھر انہوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے پریشان ہوئے تھے، آپ کو غصہ آیا اور فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے تھے ان کا راز میں اب آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مساکین کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو اچھی اور صاف ستھری کشتیوں کو چھین لیتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے جبر سے اور مال کے چھین لینے سے ان کی کشتی محفوظ رہے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا تو اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے ہم نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔
اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی کی بیوی بنے گی، اور اس کے ہاں بھی ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کی ہدایت کا سبب بنے گا۔ اور تیسری بات، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ محفوظ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک اور صالح آدمی تھا۔ اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لوٹ لیتے، اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مصر میں تشریف لے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا اصلی نام بلیہ ہے، والد کا نام ملکان، اور آپ کی کنیت ابو العباس ہے۔ کہا جاتا ہے جو اس نام پاک کو مع کنیت یاد کر لے اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان۔ آپ جہاں بیٹھتے تھے وہاں جگہ سرسبز ہو جاتی تھی، اس لیے آپ کا نام خضر ہوا۔ صحیح روایات کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں۔ ہر سال حج پر تشریف لاتے ہیں۔ یاد رہے 4 انبیاء کرام ابھی تک زندہ ہیں، 2 آسمانوں پر ہیں، 2 زمینوں پر ہیں۔ ان چاروں پر ابھی تک وعدہ الہیہ کے مطابق موت حاضر نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ آسمانوں پر زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمینوں پر زندہ ہیں اور ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بعض علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کا سامان ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی، اور یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے، خواہ ہمیں اس کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ بظاہر ہم کسی کام کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ وہی کام آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جیسے اس کشتی کا تختہ توڑا گیا، بظاہر ان کو ایسے لگا جیسے ہمارا نقصان کر دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ وہ اس چھوٹے نقصان کے ذریعے ان کو بڑے نقصان سے بچا لیا کہ ان کی کشتی ہی چلی جاتی۔ ایسے ہی ہم پر بھی بعض اوقات بہت سارے کام مشکل پڑ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ یاد رکھیں یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف بڑی تکالیف کے دور ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر ہمیں اس سے بڑی تکالیف میں مبتلا کر دیا جاتا تو ہمارا کیا بنتا؟ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں اس بچے کو جو قتل کیا گیا، آج ہمارے ہاں بھی اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ اتنا شدید بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جس کو اولاد نہیں ملی وہ بھی صبر کرے، جس کو مل کر چلی گئی وہ بھی صبر کرے، اور یہ یقین کر لے کہ ان کے نہ ہونے میں ہی میرے لیے کوئی بہتری پوشیدہ تھی۔ ہو سکتا ہے یہ رہتے تو پھر مجھے یہ دعا کرنی پڑتی یا اللہ ان کو اٹھا لے۔ ایسا بھی لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ اور گرتی ہوئی دیوار جو آپ نے سیدھی کی اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا۔ یہاں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا نیک والدین کی برکت اولاد کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ بات کہی کہ آپ کے والدین کی نیکی آپ کو کام نہیں آئے گی، تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ وہ جو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھا کیا تھا اس کی بنیاد کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا،
ان کا باپ نیک تھا اس لیے دیوار کو سیدھا کیا گیا۔ فرمایا جب ان دو یتیم بچوں کو ان کے باپ کی نیکی کام آ گئی تو ہمارے باپ تو علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، ہمارے نانا جان تو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہرحال نسبت کی بڑی بہاریں ہیں، اچھوں سے نسبت ہو جائے تو انسان کا کام بڑا ہو جاتا ہے، اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہم ناقص عقل والے ان کی گہرائی تک رسائی نہیں رکھتے، اس لیے ہم اپنی ناقص عقل سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اچھا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی فرماتا ہے وہ حق فرماتا ہے، اس کی طرف سے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ حق ہو رہا ہے، بے شک ہماری ناقص عقلیں اس کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنائے، دنیا و آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم الامین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔